اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کیا ہے رمضان شریف کے بارے میں کہ رمضان شریف میں ابلیس پکڑا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، اس کو کسی جگہ پھینک دیا جاتا ہے تاکہ اپنا تسلط قائم نہ کر سکے دنیا میں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب شیطان جکڑا ہوا ہے، اس کے باوجود وسوسے کیوں آتے ہیں، برے خیالات کیوں آتے ہیں، وسوسوں پر کنٹرول کیوں نہیں ہوتا، جبکہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں؟ اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ روزہ ہے کس کے لیے۔ روزہ تزکیہ نفس کے لیے ہے، نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ اب نفس کیا ہے؟ اب یہ تو ہے باہر کا شیطان، وہ تو پکڑا گیا، لیکن انسان کے اندر بھی ایک شیطان ہے، ایک شیطانی مخلوق ہے، ابلیس کی اولاد ہے، وہ قوم جنات سے ہے، وہ جن ہے جو ہمارے اندر ہے۔ ہمارے انسان کے جو بچے ہیں، یہ سال میں 9 مہینے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جنات کے ایک سال میں 7 سے 12 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک یعنی جس طرح فرشتے بھی انسان کے اندر لطائف کی صورت میں موجود ہیں، خبیث جن بھی ہمارے اندر موجود ہے، اس کو نفس کہتے ہیں، جو قرآن پاک میں پوری تعلیم ہے۔ اب وہ جو نفس ہے، وسوسے ڈالنا اس شیطان کا کام نہیں ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور باندھا ہوا ہے رمضان شریف میں، اس کا کام نہیں ہے، وہ نفس کا کام ہے۔ جب نفس انسان کے اندر مقام ناف پر ہے، جب ہم رات کو سوتے ہیں، وہی نفس جب جسم سے باہر نکلتا ہے، جا کے بری محفلوں میں گھومتا ہے، ابلیس کے پاس جاتا ہے تربیت کے لیے، وہاں سے ناری طاقت لے کے جب انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نفس اور قلب کے درمیان خناس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ نفس سے وسوسے لیتا ہے، دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس نفس پلیت نے پلیت کی تاسا منڈو پلیت نہ سی۔ انسان کے اندر قلب پاک، روح پاک، لطائف پاک، ہر چیز پاک، ایک نفس کو جسم میں ڈالا گیا، انسان ناپاک ہو گیا، کیونکہ یہ جو نفس ہے برائیوں کا لشکر ساتھ لے کر آتا ہے۔ کون سی برائیاں؟ تکبر، کینہ، بغض، حرص، حسد، شہوت، یہ چیزیں ساتھ نفس لے کر آتا ہے۔ اب نفس کی غذا کیا ہے کہ نفس کو جو غذا ملے گی تو یہ روحانی بیماریاں بھی بڑھ جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا فی قلوب من مرض، ان کے دلوں میں بیماری، فزادہم اللہ مرض، اللہ نے اور بڑھا دیے۔ مولا نے فرمایا نا کہ تیرے بیماری تیرے اندر ہے اور دوا بھی تو خود ہے۔ اب جس طرح اگر کہتے ہیں نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی، اگر نماز پڑھ کر بھی بے حیائی اور برائی نہیں رکتی تو اس سے مراد ہے نماز نہیں ہو رہی۔ اگر نماز صحیح ہو جاتی تو بے حیائی اور برائی سے لازمی چھٹکارا ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزے داروں کے لیے، ایسے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور روزے کا حقیقی مقصد پورا نہیں ہوتا، یعنی تزکیہ نفس نہیں ہوتا، تو اس کے لیے حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، کیونکہ جو مقصد تھا روزے کا وہ تو پورا نہیں ہوا، تزکیہ نفس ہوا نہیں، جس کی وجہ سے انہیں بھوکا پیاسا ہی رہنا پڑا ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ روزے کا مقصد بھوک پیاس ایک مخصوص ہم نے رکھنی ہے 10-12 گھنٹے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس بھوک پیاس کا وجہ کیا ہے کہ اتنا بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، اور یہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ جب انسان اس دنیا میں نہیں آیا تھا، اس وقت یہ دنیا جنات کی دنیا تھی، نار کی دنیا تھی، اور جنات کے مزاج کے مطابق یہاں نار تھی۔ نار جو ہے وہ جنات کی خوراک ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آیا تو ایک شیطان جن بھی ہمارے اندر رکھ دیا۔ ہم رات کو سوتے ہیں تو وہ جسم سے باہر نکل کر بری محفلوں میں گھومتا ہے۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ اس کی خوراک ہے نار۔ نار اگرچہ ہمارے سانس سے بھی ہمارے اندر جاتی ہے، بدبودار شراب ہو، فاسفورس ہو، جو چیز بھی، ایون حتیٰ کہ جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں جو پیٹ میں جاتی ہے تو مقام ناف میں جاتی ہے،
اور مقام ناف میں کیا ہے؟ وہ نفس ہے، اس کی خوراک ہے۔ جنت میں جو بھی پھل وغیرہ کھاتے تھے آدم علیہ السلام، اس کے بیج دنیا میں آ گئے۔ اب زمین ناری ہے، نار کی ہے یہ بنی ہوئی۔ جب بیج جنت کے بوئے گئے تو فصل جو اگی تو اس کی زمین کی نار بھی فصلوں میں شامل ہو گئی۔ ہمارے کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں نار نہ ہو۔ اب جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ پیٹ میں جاتی ہے، اور پیٹ میں کیا ہے؟ نفس، مقام ناف پہ۔ وہ اس کی انرجی سے، اس کی انرجی کیا ہے؟ نار۔ وہ نار اس کی خوراک سے وہ حاصل کر لیتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے، اور باہر نکل کے زیادہ برائیاں کرتا ہے۔ اب آپ تجربہ کر لیں، آپ رات کا کہا جاتا ہے کہ زیادہ کھا کے نہ سوئیں، ڈاکٹر تو اپنی طرف سے کہتے ہیں، وہ اپنی ایک مطلب دیتے ہیں، ایک نظریہ دیتے ہیں، روحانی طور پر ہے جب زیادہ کھاتا ہے تو اس کے اندر نار زیادہ آ جاتی ہے، تو وہ زیادہ بری اور جنات کی محفلوں میں گھومتا ہے، جس سے بندہ خواب میں ڈر جاتا ہے۔ کسی بندے کو اثرات ہوتے ہیں، وہ اگر انڈا یا بڑا گوشت جو ہے بیف وہ کھاتے ہیں، اس میں نار زیادہ ہوتی ہے، وہ جیسے ہی کھاتے ہیں تو اثرات فوراً ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر حاضری ہو جاتی ہے، جنات آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی نار بہت زیادہ ہے ان چیزوں میں۔ تو جو نفس کی طہارت ہے، یہ اصل مقصد تک اس وقت پہنچتے ہیں جب ذاکر قلبی بنتے ہیں، کیونکہ نور پہنچانا ہے۔ ایک نار ہے، ایک نور ہے۔ اگر نور پہنچانا ہے، ہم ظاہری طور پر اگر پڑھتے ہیں، کوئی چیز ورد کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا بھی نور پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ نور نفس تک نہیں جاتا، رزق میں چلا جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے، بیماری میں چلا جاتا ہے، شفا ہو جاتی ہے، لیکن نفس تک نہیں جاتا، طہارت نہیں ہوتی۔ جب دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اللہ کی جاتی ہے، تو یہ جو نور پیدا ہوتا ہے یہ خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو ذکر قلب کا نور جا کے پھر جب خون میں شامل ہوتا ہے، یہ جا کے نفس کو بھی گھیر لیتا ہے، اس کی طہارت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان 11 مہینے دنیا میں رہتا ہے، دنیا کی گرد بھی پڑ جاتی ہے، کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، جس سے نور کی کمی ہو جاتی ہے، تزکیہ نفس کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو ایک رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، صبح سے شام تک آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی پینی، اور اس دوران ذکر الہی کثرت سے کرنا ہے۔ روزہ اس کو فائدہ دے گا جو ذکر الہی کثرت سے کرے گا، ذکر الہی کثرت سے نہ کیا تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ جب ذکر قلب، ذکر لطاف، یہ چیزیں کثرت سے کی تو وہ نور آپ کے پورے سال کی کمی کوتاہی پوری کرے گا، ازالہ کرے گا۔ 20 دن میں بھی اگر آپ کا وہ ازالہ نہ ہوا، پچھلے 1 سال کی کمی کوتاہی کا دنیا میں رہتے ہوئے، تو پھر آخری 10 دن دنیا کا خیال ہی چھوڑ دیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اس دوران ذکر اتنا کریں، اتنا ذکر کریں کہ اس رات لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل رات ہوتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات پھر ملائکہ بھی آتے ہیں اور روح بھی آتی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہوتی ہے کہ وہ اس رات اتنا نور عطا کر دیتے ہیں کہ تزکیہ نفس ہم اتنا سالوں میں، 1000 راتوں میں نہیں کر سکتے جتنا وہ 1 رات میں ہو جاتا ہے۔ یہ اصل مقصد ہے روزے کا۔ جو لوگ ذکر قلب نہیں کرتے، اپنے اندر نور پیدا نہیں کرتے، ذکر لطائف نہیں کرتے، تو ان کا کیونکہ نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، وہ سارا دن بھوکے رہتے ہیں۔ سارا دن جب بھوکے رہتے ہیں، رات کو، شام کو ان کی جسم کی نار ایک سائیڈ ہو جاتی ہے، طعام کی نار ایک سائیڈ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جیسے ہی رات کو کھاتے ہیں، پہلے ٹھہری ہوئی نار اور شام کو کھانے والی نار اکٹھی ہو جاتی ہے، جس سے انسان اور زیادہ ناری اور شیطانی ہو جاتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو زیادہ عبادت کرتا ہے وہ زیادہ شیطانی اکثر ہو جاتا ہے۔ ظاہری عبادت بغیر ان چیزوں کو سمجھے، کئی لوگ ایسے ہیں جو حج کر کے آ جاتے ہیں، حج کے مقصد کو نہیں سمجھتے، بلکہ واپس آ کے اور بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح روزہ رکھ کے بھی لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ اگر نور پیدا کر لیں، اگر ذکر قلب حاصل کر لیں، اگر ذکر لطائف حاصل کر لیں، تو پھر دیکھیں روزہ کس طرح آپ کے اندر وجود میں اثر کرتا ہے اور سال کی کوتاہی کس طرح کرتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ سال کی کمی پوری ہو،
روزے کے مقصد کو سمجھ کے بلکہ اسے فائدہ حاصل کیا جائے تو ذکر قلب کا انتخاب کر لیں. ہر لمحہ ہر گھڑی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے ذکر کریں. اس دوران اگر ہو سکے ہر نماز کے بعد بیٹھیں, دل کی دھڑکنوں کے ساتھ 5 منٹ ذکر الہی کثرت سے کریں. تصور کریں اس میں اللہ لکھا ہوا ہے اور اللہ کی ضربیں لگاتے رہیں, ذکر کرتے رہیں. اگر آپ ذکر کی پراپر محفل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے وہ اپلوڈ بھی کی ہوئی ہیں, بلکہ ڈسکرپشن میں بھی ہم ڈال دیتے ہیں. مزید یہ کہ جب آخری دن ہوں گے تو لطائف کی محفل ہر روز کیا کریں. اس سے آپ کو روزے کا مقصد حاصل ہوگا, تزکیہ نفس ہوگا. پھر جب تزکیہ نفس ہوا تو پھر برے خیالات وسوسوں پہ کنٹرول ہو جائے گا. یہ وہ جکڑے ہوئے شیطان کا کام نہیں ہے وسوسے ڈالنا, انسان کے اندر کے نفس کا کام ہے. جب وہ نور کی طاقت سے جھگڑا گیا تو پھر آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے, بلکہ روزے کا حقیقی مقصد بھی پا سکیں گے. روزے کا حقیقی مقصد پانا چاہتے ہیں, ذکر قلب کو زندگی کا حصہ بنا لیں. روزے کی حقیقی روح تک پہنچنا چاہتے ہیں, ذکر قلبی کو زندگی کا حصہ بنا لیں. چاہتے ہیں کہ اس کے وہ مقاصد جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ آپ حاصل کر لیں تو ذکر اللہ کو شعار بنا لیں. چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کی طہارت ہو جائے اندر, ذکر اللہ کی محافل شروع کر دیں. چاہتے ہیں کہ لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے اور ان لوگوں کی بھی اندر سے طہارت ہو اس رمضان کے پاک مہینے میں, تو یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دیں سوشل میڈیا کے ذریعے, تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو. اس کے لیے اس کی انیشیل سٹیج ذکر قلب ہے. کم سے کم ذکر قلب حاصل کرنا ضروری ہے. چاہتے ہیں ذکر قلب حاصل ہو تو آنکھیں بند کریں, توجہ دل کی جانب رکھیں, دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ